بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں طارق چودھری۔ ناظرین، جیو ٹی وی کے سینئر اینکر اور تجزیہ کار حامد میر نے ایک ٹیلی انٹرویو میں کہا ہے کہ میاں نواز شریف جب بیمار تھے تو اس وقت ہم نے ٹی وی پر بہت شور کیا تھا کہ میاں نواز شریف بیمار ہیں، اگر انہوں نے باہر جانے کے لیے اجازت طلب کی ہے تو ان کو باہر جانے دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی بیماری اس قسم کی ہو کہ ان کو کوئی پاکستان میں مسئلہ درپیش ہو۔ اور اس وقت ہم نے کافی شور کیا، جس پر عدالت نے انہیں 3 ہفتے کی اجازت دی کہ آپ 3 ہفتے کے لیے جا سکتے ہیں اور وہاں اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو جس پر نواز شریف لندن چلے گئے۔ وہاں انہوں نے پتہ نہیں اپنا علاج کروایا یا کوئی ٹیسٹ کروایا یا نہیں کروایا، لیکن 2.5-3 سال ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے۔ حالانکہ جیسے ان کو پرمیشن ملی تھی 2-3 ہفتوں کی، تو ان کو اپنے وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ کروا کر پاکستان واپس آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب مشرف کا دور تھا تو اس وقت بھی ایک ڈیل کے ذریعے وہ سعودی عرب چلے گئے تھے، لیکن پھر وہاں بھی 2-3 سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں اب ماحول سازگار ہے تو پھر واپس آئے تھے۔ تو ابھی بھی جب ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت ہے، یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ہم نے پاکستان میں حکومت بنائی ہے، جس کا واویلا عمران خان نے بہت زیادہ کیا کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس سے میری حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ جو ایک کرپٹ ٹولہ ہے اس کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، اس وجہ سے کہ اس کے بھائی کی حکومت ہے۔ تو اب حالات جو ہیں پاکستان میں سازگار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، تو اب وہ پاکستان آنے کے لیے بہت بے تاب ہیں، اور یقیناً پاکستان آ کر جس طرح شہباز شریف اور دوسرے شریف فیملی کے ممبران کیس سے بری ہو رہے ہیں، اور اسی طرح نواز شریف کو بھی یہ امید ہے کہ اب میں پاکستان جا کر میرے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں میں ان کو ایک ایک کر کے ان سے آزاد ہو جاؤں گا، اور اس لیے وہ پاکستان آنے کے لیے بہت بے چین ہے، اور وہ یہ بھی خیال کر رہے ہیں کہ اب پاکستان جانا میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور حامد میر نے یہ بھی کہا کہ اگر تو نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں گا اور میری جو نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کسی اور کو نااہل کر دیا جائے گا، تو پھر ہم سوال اٹھائیں گے، ہم واویلا کریں گے، ہم شور مچائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کر دی جائے اور کسی اور کو نااہل کر دیا جائے۔ حالانکہ نواز شریف کو تو فوری طور پر اپنے چیک اپ ٹیسٹ وغیرہ کروا کر واپس آنا چاہیے تھا اور اپنے جو کیسز تھے ان کا سامنا کرنا چاہیے تھا، چونکہ نواز شریف پہلے بھی اسی طرح باہر تھے اور اب بھی، تو وہ کسی اچھے موقع اچھے حالات کی انتظار میں تھے کہ جب پاکستان میں اچھے حالات وغیرہ ہوں گے تو تب میں پاکستان واپس جاؤں گا۔ تو اس لیے اب وہ پاکستان کے لیے بہت بے تاب ہیں کہ اب میں جاؤں اور جا کر اپنے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرواؤں اور پاکستانی عوام کی خدمت کروں۔ اور ناظرین، ایک سروے سے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت پاکستانی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اور
وہ پڑھے لکھے نوجوان اور دوسرے لوگ جو پاکستان سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان میں ڈاکٹر، انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر اور دوسرے تعلیم یافتہ جو نوجوان ہیں وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، وہ زیادہ تر تو دبئی، یو اے ای، سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک میں جانا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو یورپ کے مختلف ممالک میں جیسے انگلینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، کینیڈا اور دوسرے یورپ کے ممالک جانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اب جو معاشی حالات چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر ہیں اور بہت زیادہ خراب ہیں، جس وجہ سے زیادہ تر پاکستانی، جتنے پاکستانی پچھلے سال بیرون ملک گئے تھے ان سے زیادہ پاکستانی اس سال 2022 میں بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور وہ اسی معاشی بدحالی کی وجہ سے کہ پاکستان میں تو اب کام نہیں رہا، پاکستان میں فیکٹریاں اور ملیں 40% تک کام کر رہی ہیں، فیصل آباد میں 40% تک ملیں اور فیکٹریاں چل رہی ہیں، 60% تک جو فیکٹریاں اور ملیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، اور آنے والے وقت میں وہ جو 40% چل رہی ہیں وہ بھی بند ہونے کا خدشہ ہے، جس وجہ سے بہت سارے پاکستانی پاکستان سے دوسرے ممالک جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اپنی جو ان کی معاشی حالت ہے اس کو بہتر بنا سکیں اور اپنے خاندان کا اور اپنی فیملی کا جو مستقبل ہے اس کو اچھا کر سکے۔ ناظرین، عمران خان کا اپنے جو پی ٹی آئی کے رہنما اور پنجاب اسمبلی کے ارکان، ان کے ساتھ ملاقاتوں کا ایک جو تسلسل ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے، جس میں وہ دونوں صوبوں کے بارے میں، پنجاب اور کے پی کے صوبہ کے بارے میں اسمبلیاں جو تحلیل کرنی ہے، ڈیلی کی بنیاد پر وہ مشاورت جاری ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دسمبر میں ہی عمران خان دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور پھر حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو روک سکے، اور پھر فوری طور پر حکومت کو پاکستان میں نئے الیکشن کروانے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان کی معاشی بدحالی بہت زیادہ خطرناک سطح تک جا پہنچی ہے، اور اس معاشی بدحالی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پاکستان میں نئے الیکشن ہیں وہ ناگزیر ہیں۔ جب تک پاکستان میں نئے الیکشن نہیں ہوتے تو یہ معاشی بدحالی کنٹرول نہیں ہوگی، اور پاکستان کی ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور پاکستان میں ڈالر ناپید ہو چکا ہے، جس وجہ سے پاکستان کی معاشی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے جو قرضے بیرونی ممالک کے دینے ہیں اور جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو قرضہ جات ہیں وہ دینے کے لیے پاکستان کے پاس اب اتنے پیسے نہیں، کیونکہ یہ دسمبر میں کچھ قرضے پاکستان نے واپس کرنے ہیں، جس کے لیے پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ پاکستان ان قرضوں کی قسط ادا کر سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔